خاکہ بنایا گیا اس کا کس طریقے سے احتجاج ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہم حیدرآباد کا دورہ کیا، ڈنڈ والا یار کا دورہ کیا، میرپور خاص کا دورہ کیا، اور لوگوں کی جو والہانہ محبت اور والہانہ استقبال ہمیں ملا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم موجود ہے اور لوگ بدظن ہیں، بد دل ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی سے۔ الزام تراشی جو ہے وہ حل نہیں ہے، پروگریس حل ہے، متحدہ قومی موومنٹ پہ انگلی اٹھانا حل نہیں ہے۔ لوگ ان سے ان کی 18 سال کی کارکردگی کا سوال کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 17 سال میں کوئی ایک ماڈل محلہ، کوئی ایک ماڈل گلی، کوئی ایک ماڈل یو سی بنائیے، کوئی ماڈل سکول، کوئی ماڈل اسپتال، کہیں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کو دکھا کے بتا سکیں کہ ہم نے 18 سال میں کیا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی بات کر رہی ہے جو اب کہہ رہی ہے کہ ہم اگر الیکشن لڑیں گے، جیتیں گے تو یہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے پچھلے 18 سال میں کیا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی کراچی کی شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ اس شہر میں، اس صوبے میں جتنا جیسا اور جو کام ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف ادوار میں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ عوام ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنے جتنے آئینی مطالبات ہیں وہ پورے کروائیں گے۔ اگر ہم صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو بھائی صوبہ بنانے کی بات ہم آئین کے آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت کرتے ہیں۔ یہ وہ آئین پاکستان ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں لکھا گیا تھا۔ اگر پیپلز پارٹی کو اتنی تکلیف ہے تو بھٹو صاحب نے کیوں نہیں اس وقت لکھا کہ پورے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں سوائے سندھ کے، کیونکہ سندھ دھرتی ماں ہے۔ جس سندھ کو یہ دھرتی ماں کلیم کرتے ہیں اس میں سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ ٹھیکیدار بیٹھ کے پورا صوبہ چلا رہے ہیں۔ لیکن تاہا بھائی ایک پرابلم پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ کے ذریعے بیچا جا رہا ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ سے محبت جی تاہا بھائی، اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس سیٹ اپ میں کیوں نہیں روک رہے پرائیویٹ ٹھیکیدار؟ اس سیٹ اپ میں پرابلم تاہا بھائی یہ ہے کہ سب انٹینگلڈ ہے۔ تاہا بھائی ایک یہ جو سیٹ اپ ہے نا ابھی ریسنٹ انتخابات کے بعد کا، اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ سارے انٹینگلڈ ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ ایک بھی اگر ادھر ادھر ہوا تو سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہاں کوئی ایسا اپوزیشن، جینوئن اپوزیشن وہ نہیں ہے۔ دوسری بات تو ایسے حالات میں آپ فل فلیج کیسے ایک تحریک چلا پائیں گے اور کس طریقے سے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھے ہیں، تو میرے بھائی ہم کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی کیا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھتی ہے؟ حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے۔ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ضرور ہے، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سب میں اور دی ادھر، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب انٹیگڈ ہے۔ سعدیہ صاحبہ کریکٹ ہو گیا جی۔ سعدیہ صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے بتائیں کہ یہ ساری جو باتیں کی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صوبہ بھی بنائیں گے انتظامی بنیادوں پر، یہ حق ہے ہمارا، اور احتجاج کریں گے بھرپور، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بتائیے۔ اچھا جی، بالکل احتجاج کا شوق ایم کیو ایم پورا کرے، ہم بھی احتجاج کا یہ شوق بالکل اپنا پورا کریں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا 18 سالوں میں، تو جی ہم نے بہت کام کیا ہے۔ آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کو مل گئی، پیپلز پارٹی اپنے تمام کام جو اس وقت انڈر ڈیولپنگ ہے وہ کام مکمل کرے گی۔ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ جہاں تک یہ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، پہلے یہ کرتے تھے ملک کا مطالبہ، ان کی ایک جماعت ہوتی تھی نا، وہ پہلے کرتی تھی ملک کا مطالبہ کہ ہم سندھ کو، کراچی کو سندھ سے الگ کر دیں گے اور ایک صوبہ ملک بنا دیں گے۔ اب یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ بالکل صحیح ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے صوبے بننے چاہیے، اس کا طریقہ کار ہے۔ ایم کیو ایم وہ طریقہ کار پورا کرے، سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائے کہ جی سندھ میں صوبہ بن سکتا ہے۔ تو بھائی جو اس وقت پاکستان کے 4 صوبے ہیں وہ سنبھالنا وفاقی حکومت کے لیے مشکل ہے۔ کٹوتیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے پاس فائنینشل اسٹرین ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی صوبہ بنا دو، تو صوبہ جب بنتا ہے تو انتظامی طور پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا وفاقی حکومت سے بھی سوال ہے کہ صوبہ بنانے کی باتیں تو کرتے ہیں، ان کے اتحادی باتیں کرتے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اکنامیکل اسٹرین آیا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت اس طرح پرفارم نہیں کر رہی، خطے میں جنگ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے۔ تو یہ قرارداد لائیں گے، بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم تو ہر کام کانسٹیٹیوشنلی کرتے ہیں۔ تو سندھ اسمبلی میں میرے بھائی طاہا جو ہیں وہ قرارداد لائیں
اور اگر وہ قرارداد منظور ہو جائے تو ضرور وفاقی حکومت فرمائش کرے اور صوبہ بنا لے. آسان بات ہے, بالکل آسان طریقہ بتایا سعدیہ صاحبہ نے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جہاں تک میری بہن نے بات کی ملک الگ کرنے کی, تو ایک ہی چیز میرے ذہن میں آئی کہ سندھو دیش کی بات آ گئی میرے ذہن میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ماورائے آئین کوئی بات کرے گا, متحدہ قومی موومنٹ اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور اگر اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے جا کے میں بات کروں تو ہم بری طرح سے ان تمام لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر کہہ لینے دیجیے مجھے کہ ہم اس ہر شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جس نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوئی بات کی ہو. جہاں تک رہی بات آئین کی, تو آئین میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہیں, آئین میں طریقہ کار چینج بھی کروایا جا سکتا ہے 2/3 میجورٹی کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں. میری بہن یہ بھی سمجھیں کہ صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج کرنے کی گنجائش بھی ابھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے صوبہ بنے گا تو ظاہر ہے آئینی طریقے سے بنے گا. یہ کون سی, اچھا ایک اور بات بتائیں, بہت سے ناقد آپ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس وقت وفاقی حکومت بہت پریشر میں ہے, ایک اکنامک کنڈیشن ملک کی خراب ہے, عوام میں ان پاپولر ہو رہی ہے حکومت, تو یہ کوئی نیا آپ ایشو کھڑا کر کے کہ انتظامی بنیادوں پر صوبے, اور یہ نئی ڈیبیٹ آپ چھیڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو تھوڑا سا میری بہن نے کہا کہ 4 صوبے صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو رہے. تو میری بہن, میں آپ کے آرگیومنٹ کو آگے لے کے چل رہا ہوں سعدیہ, کہ 4 صوبے مینیج نہیں ہو رہے اسی لیے انتظامی بنیادوں پہ, جیسے دنیا بھر میں ہوا ہے, آبادی کی بنیادوں پہ, انتظامی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ نہیں, نئے صوبے بنا دینے چاہیے تاکہ مینجمنٹ آسان ہو. اس میں کوئی تفریق کی بات نہیں ہے, اس میں خدا نخواستہ کسی کو کسی سے لڑانے کی بات نہیں ہے. یہ چیز اتنی تکلیف دہ کیوں لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ جہاں تک رہی دوسری بات, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میرا پورا ہونے دیجیے گا. آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت آپ مرتضیٰ وہاب کو اختیار دے دیں. ہمارے پاس سپریم کورٹ کا وہ آرڈر موجود ہے, ہم کہتے ہیں اس آرڈر کے تحت مرتضیٰ وہاب کو اختیار دیتے ہیں. سب چھوڑے متحدہ قومی موومنٹ کیا کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے. 2008 کا جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا آخری ڈاکیومنٹ ہے. جو اختیارات محترمہ بینظیر بھٹو نے اس میں لوکل گورنمنٹ کے لیے لکھے ہیں, میں کہتا ہوں اپنے لیڈر کی ول سمجھیں, وصیت سمجھیں, اور اس کے مطابق اپنے میئر کراچی کو اختیار دے دیں. اس شہر میں کام ہونا شروع ہو جائے گا. بس ایک چیز اور بات کر کے آپ سے سعدیہ صاحبہ سے دیکھیں, جب آپ اتنی بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور صوبوں کی بات کریں, سب چیز کریں, آپ کی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ تفریق ہے جو نظر آتی ہے بار بار. مصطفیٰ کمال کے بیانات آپ دیکھ لیں, وہ خالد مقبول کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں, فاروق ستار اور یہ سارے معاملات. تو یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جن لیڈرز کے پیچھے ہم نے چلنا ہے ان میں آپس میں اتنی تفریق ہے, اتنی کانفرنٹیشن ہے, تو یہ کیا لے کر چلیں گے اور کیا یہ ہدف تک پہنچیں گے؟ تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے آپ کی جماعت میں. اچھا وہ آپ نے یہ والی بات کی, بالکل یہ ایک مسئلہ ہے میری پارٹی میں. میں نہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوں, نہ میں اپنی عوام سے جھوٹ بولوں گا. آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس مسئلے کو ہم حل کر لیں گے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس میں جھگڑا نہ ہو؟ میں پیپلز پارٹی میں نہیں جاؤں گا اس لیول پہ, لیکن اگر گروپ گنوانے پہ آؤں گا نا تو آپ کا سارا ٹائم نکل جائے گا. اسمبلی میں ہمیں نظر آتا ہے کتنے گروپ موجود ہیں, کتنے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, کون کون لوگ اپنے آپ کو کہاں وزیر اعلیٰ کلیم کر رہے ہیں, کس طرح سے تحریک چل رہی ہے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف, وہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ مضبوط, منظم اور متحد ہے ان کی لیڈرشپ کے نیچے, جس کا مظاہرہ آپ نے ابھی اربن سندھ, ٹنڈو الایار اور میرپور خاص میں دیکھا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خالد مقبول صدیقی کی لیڈرشپ کے انڈر میں ہی متحدہ قومی موومنٹ اپنے لوگوں کو حقوق دلانے میں کامیاب ہوگی, along with مصطفیٰ کمال. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, اب آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ یہ تو کسی صورت نہیں مان رہے ہیں, اور یہ آپ کی اسمبلی میں ریزولوشن کی انہوں نے آپشن کو نہیں انہوں نے مانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس کے علاوہ. ہوں گے حال میں جو ان کی تاریخ رہی ہے وہ سب جانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام, چاہے وہ اربن سندھ ہو چاہے رورل سندھ ہو, سندھ کے ساتھ کھڑی ہے. انتخابات دیکھیں, بہت چھوٹے انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی, اس سے انہوں نے جو ہے وہ ریسٹرین کیا تھا. پھر آنے والے بلدیاتی انتخابات ایم کیو ایم جو ہے وہ زور آزمائی کر کے دیکھ لے, الیکشن لڑ کے دیکھ لے, اور
آئین اور قانون میں جو اس وقت آئین پاکستان ہے اس میں صوبے بنانے کا طریقہ موجود ہے، اسی طرح صوبہ بن سکتا ہے۔ یہ اگر ان میں کہہ رہی ہوں وفاقی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ کہتے ہیں نا ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے، یہ جو ان کو پکڑ ہے اللہ تعالیٰ توڑے گا، وہ وقت آئے گا۔ ایک وقت تھا نا کہتے وزیر اعلیٰ حلف نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ کی شان دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ 2/3 اکثریت کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب بیٹھے۔ وفاق میں بھی وہ وقت آئے گا اگلے انتخابات میں جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اپنا شوق پورا کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں، سندھ نہ تقسیم ہوا ہے، نہ سندھ تقسیم ہوگا، اور نہ ہم آئندہ سندھ تقسیم دیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ طاہا بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور سعدیہ صاحب دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی۔ طاہا صاحب نے ایم کیو ایم کا موقف پیش کیا اور ایم کیو ایم کا مختلف لگ رہا ہے۔